بہت سے آزادی۔ چونکہ میں حنین ہوں اور میں عام ہوں، اس لیے میں آپ کو اس کتاب میں خاص باتیں نہیں بتاؤں گی، جیسے کہ خاص ٹوٹکے، مثلاً فرش صاف کرنے کے 101 طریقے یا کپڑوں سے داغ اتارنے کی ٹپس۔ وہ امی کا فیلڈ ہے، میرا نہیں۔ آپ کی امی کا فیلڈ، اس لیے ایسی چیزیں اپنی امی سے پوچھیں۔ پہلے آپ کو ڈانٹ پڑے گی، پھر تانے کے پہلے کیوں نہیں پوچھا، اور پھر جا کے وہ کوئی کام کی بات بتائیں گی۔ مگر میں آپ کو وہ بتاؤں گی جو ایک ہوم گرل ہی دوسری کو بتا سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ سب آپ کی امی کی خواہش کے مطابق نہ ہو، کیونکہ ہماری امیاں پرانے زمانے کی ہیں۔ ہماری امیوں کے زمانے میں چیزوں پہ پیسہ لگایا جاتا تھا، چیزیں سنبھال کے رکھنے کا شوق ہوا کرتا تھا۔ ہماری نانیاں فرعون کے زمانے کی سوئیاں بھی سنبھال کے رکھتی تھی۔ مگر یہ دور ملینئرز کا ہے اور جنریشن زی کا ہے۔ آج کل لوگ ایکسپیرینس پہ پیسہ لگاتے ہیں۔ ڈائمنڈز کی سیل پہلے سے کم ہو گئی ہے، کیونکہ اب لوگ ایک پتھر پہ لاکھوں خرچ کرنے کی وجہ سوچتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کی صفائی کرتے وقت آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ آپ کو اپنے تمام سامان کو کچرے، صدقے اور ضروریات میں تقسیم کرنا ہوگا۔ میں نے جب ہوم گرل بننے کا فیصلہ کیا تو میں نے سب سے پہلے اپنے بیڈ روم سے شروعات کی۔ ڈی کلٹرنگ ایک آرٹ ہے، اور اس آرٹ کو مہارت حاصل کر کے ہی آپ حقیقی معنوں میں ہوم گرل کہلائی جائیں گی۔ ڈی کلٹرنگ کہتے ہیں اپنے گھر میں جمع سامان میں سے زائد چیزوں سے چھٹکارا پانا۔ یہ چیزیں بوجھ ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم لوگ وہ چیزیں خرید رہے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس پیسے سے خرید رہے ہیں جو ہمارا نہیں ہے، اور ان لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے خرید رہے ہیں جن کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم چیزوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ آئیے اس بوجھ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے چند گر سیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہوم گرل بننا ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے جسے باہر دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، اور مرد عورتیں اس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ اس کی باقاعدہ ڈگریز دی جاتی ہیں اور اس کے مقابلے منعقد ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ جی، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، میں واقعی مذاق کر رہی ہوں، کیونکہ ہوم اکنامکس، ڈیکور اور رینوویشن وغیرہ تو سکھائی جاتی ہے، لیکن ہوم گرل بننا کوئی نہیں سکھا رہا آج کل۔ اس لیے میں آپ کو اس پہلے پہاڑ کے بارے میں بتا رہی ہوں جسے عبور کر کے ہی آپ ہوم گرل بن سکتی ہیں۔ آپ نے چیزوں کو جانے دینا سیکھنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے جمع کی ہوئی چیزوں کو نکالنے اور خود سے الگ کرنے کا فن سیکھنا ہے۔ آپ نے خود کو اس بوجھ سے خود آزاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی الماریاں کھولیں جیسے میں نے کھولی تھی۔ سارے کپڑے باہر نکالیں، جوتے الگ نکالیں، جھاڑ پونچھ والا کپڑا، صاف اخباریں، فنائل کی گولیاں اور کوپیکس پاؤڈر قریب رکھیں۔ کمرے کی کنڈی لگا لیں تاکہ امی کو نہ پتہ چلے، جو کہ ناممکن ہے۔ خیر، اب سارے کپڑے کرسی اور بیڈ پہ رکھیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں کرسیاں کپڑوں کے بیٹھنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے وہ تمام کپڑے الگ کرنے ہیں جو پھٹے ہوئے ہیں اور جو اتنے گھس چکے ہیں کہ کیا کیا کہا کام والی ماسی کو دے دیں؟ دیکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہاں، آپ پھٹے پرانے کپڑوں کو کام والی ماسی کو دے سکتی ہیں، لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں ایک دانہ دیتے ہیں تو وہ اسے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بنا کے واپس کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اسی چیز کو 700 گنا بنا کے واپس لوٹانے لگے، سونا دو تو سونا ملے، پیسہ دو تو پیسہ ملے، لیکن پھٹے پرانے کپڑے دیے تو بدلے میں 700 پھٹے پرانے کپڑے کدھر سنبھالتی پھروگی؟ خیر، مجھے کیا معلوم اللہ تعالیٰ کیا دے، لیکن ماسیوں کو پھٹے پرانے کپڑے نہ دیا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کامدار ڈیزائنر ویئر دیں، اٹھا کے دے دیں، نہیں، لیکن اچھی حالت والے کپڑے دے دیں جو پہننے کے قابل ہوں، ورنہ کیسا صدقہ اور کہاں کی قربانی۔ اس لیے پھٹے پرانے کپڑے الگ کریں۔ یہ کچرا ہے، اس کو کچن اور ڈسٹنگ وغیرہ کے لیے رکھ لیں یا پھینک دیں، مگر ان کو آپ نے واپس الماری میں نہیں ڈالنا، ورنہ ہوم گرلز کلب سے آپ آؤٹ ہیں، سمجھی؟ صدقے کے لیے آپ وہ کپڑے نکالیں جو آپ آج کل پہنتی ہوں، چھوٹے ہو گئے ہوں، تنگ ہو گئے ہوں، مگر پہننے کے لائق ہوں۔ صدقے کے لیے آپ نے اچھا کپڑا دینا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے کپڑے اچھے کپڑے اٹھا کے دے دیں۔ پتہ چلے کہ ملک بھر کی امیاں حنین کو کوسنے دے رہی ہوں۔ ایک میری امی اس کام کے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ ہر چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے۔ بڑے ابا کہتے ہیں، صدقہ کرو تو وہ کرو جس سے دل تنگ نہ ہو، اور نہ ہی تم اپنے پاس موجود ہر چیز سے محروم ہو جاؤ۔
اگر 10 اچھے جوڑے ہیں تو 2 اچھے جوڑے نکال لیں، یعنی لان اور کھدر وغیرہ کے، اور مائی کو دے دیں۔ جہاں تک کامدار کپڑوں کا تعلق ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آپ ماسیوں کو دے دیں۔ اگر ان کی کوئی جوان بچی ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں، اس کے جہیز وغیرہ میں کام آئیں گے۔ ورنہ ماسی کو ڈیزائنر ویئر اس لیے نہیں دینے چاہیے کیونکہ ان کا سائز اور سٹائل ان کے مطابق نہیں ہوگا۔ آپ کی کوئی کزن ہوگی جنہیں آپ کے کپڑے پہننے میں حرج نہیں ہوگا، یا کوئی ایسی دوست جو بار بار اچھے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتی ہوگی، ایسے کپڑے ان کو دے دیا کریں، سب نہیں 2-3 نکال کے، اور صرف ایسی کزنز یا فرینڈز کو دیں جن کو اپنی مسلمان بہن کے اترے کپڑے پہننے میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی قمیض بہت سی عورتوں نے اپنی اپنی شادی پہ پہنی تھی۔ ایک ہم لوگوں کو اپنی بہن یا کزن کے صاف ستھرے کپڑے قبول کرنے میں نہ جانے کیا مذائقہ ہوتا ہے۔ کسی کے انڈر گارمنٹس نہ لینے چاہیے، نہ دینے چاہیے، لیکن عام لباس اگر دھلا ہوا ہو تو اس کے لینے دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مومن کا جوٹا پاک ہوتا ہے۔ اچھا، اب جوش میں آ کے اپنی ہر چیز نہیں صدقہ کر دینی آپ نے۔ ایک حصہ نکالیں اور ایک حصہ واپس رکھیں۔ ایک منٹ، ایسے کیسے واپس رکھ سکتی ہیں؟ پہلے الماری صاف کریں۔ اب تو آپ کے پاس جاڑن بھی نئے آ گئے ہیں۔ صفائی کر کے الماری کے کونوں میں کوپکس پاؤڈر چھڑکیں اور اوپر اخبار بچھائیں۔ پھر کونوں میں فنائل کی گولیاں رکھ دیں اور کپڑے طے کر کے اندر جماتی جائیں۔ کپڑوں کی ہر تہہ میں 4 سے زیادہ جوڑے نہ رکھیں، ورنہ ایک نکالتے وقت کپڑوں کا سارا ہمالیہ آپ کے اوپر گرے گا۔ الماری کو آرگنائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر خانے میں 2 یا 3 قطاریں بنائیں اور ہر قطار میں 4 سے زیادہ جوڑے نہ رکھیں۔ فارمل کپڑے یا تو ہینگر پر لٹکائیں۔ ہینگر پر لٹکے ریشمی کپڑوں کو کیڑے وغیرہ نقصان نہیں دیتے، وہ طے کیے ریشمی کپڑوں کے تعاقب میں آتے ہیں، اس لیے کپڑوں کی تہوں کے درمیان فنائل کی گولیاں رکھا کریں۔ اگر لٹکا رہی ہیں تو پھر خیر ہے۔ الماری ہوگی سیٹ، ہینگرز والی الماری بھی، کپڑوں والی بھی۔ اب جوتوں کے خانے میں آئیں اور خدا کے لیے جو جوتے آپ نہیں پہنتی ان کو کسی کو دے دیں، اور جو پہنتی ہیں ان کو ڈبے کے اندر ڈال کے رکھیں۔ جوتا ڈبے کے اندر 10 سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا۔ میری امی کہتی ہیں کہ جوتے کو راز کی طرح رکھا جاتا ہے، اس کو ہوا نہیں لگوائی جاتی۔ اب ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئیں۔ اس کے درازوں کو آپ بیڈ پہ الٹتے جائیں۔ یہاں آپ کو صدقے کی چیزیں کم اور کجرے کی زیادہ ملیں گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سارے دراز خالی کر کے ان میں تازہ اخباریں بچھانی ہیں، پھر زمین یا کرسی پہ گوتم بدھ کے انداز میں بیٹھ جانا ہے اور ہر ایک چیز کو اٹھا کے 3 سوال خود سے پوچھنے ہیں۔ کیا میں نے اسے پچھلے 1 سال سے استعمال کیا ہے؟ کیا اس چیز کا یہاں رکھے رہنا مجھے خوشی دے رہا ہے؟ کیا اگر مجھے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا پڑے اور میرے پاس صرف ایک بیگ پیک ہو جس کا وزن مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑے تو میں اس چیز کو اس بیگ پیک میں رکھوں گی؟ یعنی کیا یہ اتنی ضروری ہے کہ میں اسے بیگ پیک میں ساتھ لے جاؤں گی؟ بیگ پیک ٹیسٹ آپ کا دل بہت بڑا کر دیتا ہے اور اکثر چیزوں کو دیکھتے ہی آپ کا دل خود سے کہے گا کہ نہیں یار، پھینکو اسے۔ امی کی فلائنگ چپل کی پرواہ کیے بغیر ہر ایسی نہیں والی چیز کو ایک کارٹن یا لفافے میں یوں اچھال پھینکیں گویا پہاڑ کی چوٹی سے پھینک رہے ہوں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں تینوں سوالات کے جوابات ہاں میں ہیں تو اسے رکھ لیں، 2 کے ہاں میں ہیں تب بھی رکھ لیں، لیکن اگر 2 کے جواب نہیں ہیں تو پھینکیں اس کچرے کو۔ آپ نے کسی دراز میں ایسی چیز رکھنی نہیں ہے جس کے جواب میں 2 یا 3 نہیں ملے۔ سادگی، سر جاڑ، منہ پھاڑ، بد رنگے کپڑوں میں چادر لپیٹ کے پھرنے کا نام نہیں ہے۔ سادگی چیزوں کی محبت سے خود کو آزاد کرنے کا نام ہے۔ اپنے ارد گرد جتنا سامان آپ اکٹھا کریں گی اتنا آپ اپنی زندگی کو پیچیدہ بنائیں گی۔ حسن سادگی میں ہے اور اس کتاب کا مقصد آپ ہوم گرلز کو سادگی کا حسن سمجھانا ہے۔ کچن کی ڈی کلٹرنگ کرتے وقت آپ نے ایکسپائرڈ مسالوں کے ڈبے پھینکنے ہیں اور چیک کرنا ہے کہ برسات کے موسم کی وجہ سے مسالوں میں کیڑے تو نہیں پڑ گئے۔ کچن کی صفائی کرتے وقت حفاظتی تدابیر استعمال کرنا نہ بھولیں۔ سب سے پہلے امی کے سارے جوتے غائب کر دیں، ان کو یوٹیوب پہ ڈرامہ لگا کے کمرے میں دے آئیں اور کوشش کریں کہ یہ کام اس وقت کریں جب امی کچن میں نہ ہوں۔ امی کی چیزوں کی جگہ
نہ بدلیں، صرف گند نکال کے واپس سب کچھ وہیں رکھ دیں۔ اس لیے ایک وقت میں ایک خانہ صاف کریں، اسے سیٹ کریں، پھر دوسری کی طرف چلیں۔ امی کا کچن اندر سے عموماً صاف ہوتا ہے، لیکن وہی فرعون کے زمانے کے مصالحے جات سنبھالے رکھنے کی عادت۔ آؤچ! آئی میری طرف فلائنگ چپل! ایک تو سچ بولنے کا زمانہ نہیں رہا، اور ہاں، جب اگلی دفعہ امی کچن میں داخل ہوں تو ان سے ایک محفوظ فاصلہ رکھیں، جوتے، ہینگرز اور بیلن کو چھپا دیں، اور جو پھول امی کی زبان سے جڑیں ان پہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے امی کا سایہ آپ کے سر پہ سلامت رکھا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی امی، کسی کی امی میری یہ کتاب پڑھ رہی ہیں تو پلیز اپنی بیٹیوں کو اس طرح کی صفائی کرتے وقت آج کیسے خیال آ گیا، یا چھوڑو تم ہر چیز خراب کر دو گی جیسی باتیں نہ کہا کریں۔ ان کو اعتماد دیں، ان کو اپنی مرضی سے گھر میں تبدیلیاں کرنے دیں۔ ایک طرف آپ یہ شکایت کرتی ہیں کہ بیٹیاں کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی، دوسری طرف جب وہ اپنے گھر کی محبت میں گرفتار ہوں، اس کو سجانے سنوارنے نکلیں تو آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ ڈیئر کسی کی امی، آپ کا گھر پرفیکٹ نہیں ہے، آپ کو سب کچھ معلوم نہیں ہے، آپ کی امی کو بھی سب کچھ معلوم نہیں تھا، نہ آپ کی بیٹی کو اس کتاب سے یا گوگل سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہر عورت کو تھوڑا تھوڑا معلوم ہوتا ہے۔ خوبصورت گھر وہ ہوتے ہیں جہاں سب اپنے تھوڑے کو ملائیں اور اپنے گھر کو مل کے سنواریں۔ اور ایک اہم بات، برتنوں کی شیشے والی الماری جہاں قیمتی برتن سجے ہیں، ادھر سے انڈے نکالنا نہ بھولیں۔ انڈے؟ انڈے سمجھتے ہیں نا، جو ان برتنوں نے دیے ہیں۔ بھئی اتنے برسوں سے وہ ان انڈوں پہ ہی تو بیٹھے تھے نا، اس لیے تو ان کو کڑک مرغی کی طرح احتیاط سے نکال کے صاف کر کے واپس رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ برتن صرف مہمانوں کے نصیب میں ہوتے ہیں۔ ویسے اب تک تو آپ کی امی کے جہیز کے ڈنر سیٹ کے چوزے نکل آنے چاہیے تھے۔ اگر چوزے نہیں نکلے تو ان برتنوں کو نکال کے استعمال کرنا سیکھیں۔ ہمارے ہاں قیمتی برتنوں کو گھر والوں کے استعمال میں لانے کا رواج نہیں ہے۔ خود ہم پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور قیمتی برتن سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں۔ بھئی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، برتن ٹوٹ جائے گا نا، تو ٹوٹنے دیں۔ سیٹ کا ڈونگا ٹوٹ جائے گا، پیالی کا ہینڈل چکنا چور ہو جائے گا تو ہونے دو۔ برتن تب ٹوٹتا ہے جب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اس ڈنر سیٹ کے ڈونگے کی عمر 10 سال ہے تو وہ 10 سال شوکیس میں سجا رہنے کے بعد ایک دن سالانہ صفائی کے موقع پر ملازمہ کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جائے گا، یا وہ 10 سال ہر روز گھر والوں کی میز پر ان کو کھانا پیش کر کے ایک دن ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹنا اس نے اپنے مخصوص وقت پہ ہی ہے۔ یہ انتخاب آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے برتنوں کے چوزے نکلوانے ہیں یا ان کو استعمال کرنا ہے۔ ہر گھر میں ایک سے زیادہ قیمتی ڈنر سیٹ ہوتے ہیں، ایک مہمانوں کے لیے رہنے دیں اور باقیوں کو باری باری نکال کے استعمال کیا کریں۔ ان چیزوں کا کیا فائدہ جن کو استعمال نہ کیا جائے، بھلے وہ نانی کے جہیز کی ہوں یا دادا کے زمانے کی یاد ہوں۔ ٹرسٹ می، وہ ٹوٹ بھی گئے تو نہ نانی مائنڈ کریں گی نہ دادا، ان کو آپ کے ان کے نام پہ دیے گئے صدقات پہنچتے ہیں، دعائیں پہنچتی ہیں، ڈنر سیٹ کی ان کو خبر تک نہیں ملے گی۔ پکی بات ہے۔ چیزوں کی محبت سے نکلنا سیکھیں، برتن کے ٹوٹنے پہ دل نہ توڑا کریں، یہ سب مادی چیزیں ہیں، ان کو کھونا سیکھیں۔ پرانا جائے گا تو نیا آئے گا، ان کو استعمال کریں، ان کو برتیں، ان کو پرانا کریں، ان کو گھسائیں اور پھر پھینک دیں، تب آپ کو نئی چیزیں عطا ہوں گی۔ خود کو ان کانچ اور پتھر کی بنی چیزوں کا قیدی نہ بنائیں۔ امی کچھ بھی کہیں، آپ نے اپنے گھر سے غیر ضروری چیزیں نکال دینی ہیں۔ میں ذرا اگلا باب امی کی چپل کی رینج سے دور جا کے لکھتی ہوں، کیونکہ ان کا خیال ہے میں لڑکیوں کو بگاڑنے والی کتاب لکھ رہی ہوں۔